بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین و حضرات، ہم نے لاہور میں شیعہ جامع مسجد صاحب الزمان اسلام پورہ لاہور کے خطیب پیش نماز مولوی نوید اصغر شمسی کے خلاف پوسٹ مارٹم کا آغاز کر رکھا ہے۔ مولوی نوید اصغر شمسی کو پہلے تو ہم نے اس کی کوتاہیوں کی اور اس کی لوٹ مار، لوٹ کھسوٹ اور مسجد کی تعمیر اور توسیع کے نام پر جو مسجد کمیٹی اور اہالیہ نے اسلام پورہ کو جس انداز میں اس نے پریشان کیا، یا مسجد انتظامیہ، مسجد منصفہ کمیٹی، اہالیہ نے اسلام پورہ کا جو مسجد کے امور میں مداخلت اور ان کی ذمہ داری تھی، اس سے انہوں نے روکا۔ لیکن اس کے بعد نہ صرف مسجد کے امور میں مداخلت اور مسجد کی تعمیر میں ناقص میٹیریل سمیت بہت سے امور جو مولانا نوید اصغر شمسی جو ہیں وہ اس میں عیب دار ظاہر ہوئے، جس میں ان کی کوتاہی، ان کی غلطی، ان کی لوٹ مار جو تھی وہ شامل تھی، اور اس پر ان کی ندامت ناقابل بیان ہے، بلکہ ان کی ندامت سمیت ان کی بوکھلاہٹ بھی ناقابل بیان ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں یہ کہنا چاہوں گا کہ مولوی نوید اصغر شمسی نے جب گزشتہ الیکشن میں مسجد انتظامیہ کے جو الیکشن تھے اس میں مسجد کمیٹی کو یہ حکم صادر فرمایا کہ مسجد کے تمام امور، تمام ڈاکومنٹیشن، تمام کاغذات اور تمام جو آمدن اور اخراجات کی تفصیل ہے وہ الیکشن کمیشن کے حوالے کی جائے۔ اس میں مولوی امتیاز کاظمی، مولوی حافظ کاظم رضا نقوی سمیت 2-3-4 اور علماء تھے جو مسجد کے فنڈز 3 مہینے تک اکٹھے کرتے رہے۔ مسجد کے فنڈز 3 مہینے تک اکٹھے کرنے والوں میں مولوی امتیاز کاظمی، مولوی حافظ کاظم رضا نقوی سمیت 3-4 لوگ شامل تھے جنہوں نے مسجد کے فنڈز اکٹھے کیے اور بعد میں مسجد انتظامیہ کو حساب دینا تک گوارا نہ کیا۔ متعدد بار منتخب مسجد منصفہ کمیٹی نے امتیاز کاظمی اور حافظ کاظم رضا سے مسجد کی آمدن کے حساب کا مطالبہ کیا، لیکن یہ لہت و لال سے کام لیتے رہے۔ حافظ کاظم رضا جو ان دنوں بحریہ ٹاؤن لاہور کی مسجد میں بطور پیش نماز اور بطور خطیب خدمات انجام دے رہا ہے، اور اسی طرح امتیاز کاظمی جو ہے وہ سمن آباد لاہور میں امامیہ مسجد سمن آباد میں خدمات انجام دے رہا ہے۔ میں اس پر یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ جو لوگ 3 وقت کے سجدے بیچیں اور پھر اس پر اپنی گزر بسر کریں، ان کے ایمان، عقیدے، توحید پرستی اور شیعہ ازم کا یا شیعہ دعویٰ کرنا، شیعہ مکتب سے تعلق رکھنے کا دعویٰ کرنا، یہ انتہائی شرمناک اقدام ہے۔ میں ایسے حالات میں صرف یہ کہنا چاہوں گا کہ مسجد صاحب الزمان کی 3 مہینوں کے فنڈز کی خورد برد میں ملوث مولوی امتیاز کاظمی، مولوی حافظ کاظم رضا اور اس کے دیگر ساتھیوں نے جو بددیانتی کا ارتکاب کیا ہے، اس کی بنیاد پر وہ مسجد میں لاہور میں کسی بھی جگہ مسجد کی پیش نمازی اور مومنین کی اقتداء کرنے کی اہلیت اور صلاحیت نہیں رکھتے کہ مومنین ان کی اقتداء میں نماز باجماعت ادا کریں۔ میں اس موقع پر صرف اور صرف یہ کہنا چاہوں گا کہ مکتب تشیع کی ملت شیعہ خیر البریہ اثنا عشریہ پاکستان کی بدقسمتی یہ ہے کہ اس حمام میں سب ننگے ہیں۔ مولوی حافظ کاظم رضا نقوی اور مولوی امتیاز کاظمی نے جب مولوی نوید اصغر شمسی کی حمایت کا اعلان کیا اور اہالیہ نے لاہور کی تمام چھوٹی بڑی مساجد کے خطیب اور پیش نماز جو ہیں وہ اکٹھے ہو کر سامنے آ گئے، اور اس پر نہ صرف تمام مساجد کے خطیب اور پیش نماز اکٹھے نہیں ہوئے بلکہ لاہور میں شیعہ مساجد پر ایک قبضہ گروپ، متحرک اور فعال قبضہ گروپ، جن میں افسر علی خان اور حسنین جعفر زیدی سمیت وہ لوگ جنہوں نے لاہور کی دیگر مساجد پر قبضہ کر کے انہوں نے
جو لوٹ مار کا بازار گرم کیا ہوا ہے اس کی مثال پیش کرنا محال ہے۔ ان ظاہری پرہیزگاروں کے متعلق بہت کچھ ویلنسیا ٹاؤن کے رہائشی اور خدیجہ فاؤنڈیشن کے اراکین نے مجھ سے متعدد بار رابطہ کیا اور مجھے یہ فرمایا کہ حسنین جعفر زیدی نے مسجد خدیجہ فاؤنڈیشن کے نام پر ایک تنظیم بنائی اور اس کے علاوہ انہوں نے لوٹ مار کا بازار گرم کیا، اور اس کے علاوہ انہوں نے بہت کچھ جو ہے ان کی کرپشن سامنے آ رہی ہے۔ مجھ سے بہت ساری چیزوں کی نشاندہی کی گئی، لیکن میں مصلحتاً خاموش رہا، اس لیے کہ میرے پاس دیگر معاملات میں الجھا ہوا تھا، لہٰذا میں نے ان لوگوں کو نہیں چھیڑا۔ ابھی میں یہ نوید اصغر شمسی کی حمایت میں آنے والے ان تمام ظاہری پرہیزگاروں اور غیر ملکی اعلی کاروں کی سیاہکاریاں اور بدعنوانیاں جو ہے وہ روز بروز میرے سامنے آ رہی ہیں۔ میں اس موقع پر یہ کہوں گا کہ مکتب تشیع کو اس بات میں سوچ سمجھ کر کسی بھی مسجد میں پیش نماز رکھنے سے پہلے اس مولوی کے حدود ضربے کو ملاحظہ کر لینا چاہیے کہ وہ کون ہے، وہ کیا ہے، اور وہ کس طرح سے اپنے معاملات جو ہے وہ سر انجام دے رہا ہے۔ میں مولوی نوید اصغر شمسی کی بدعنوانی، کرپشن، لوٹ مار، بددیانتی، جھوٹ بولنے سمیت وہ معاملات آپ کے سامنے رکھ چکا ہوں، اور اہالیان اسلام پورہ میں ایک بڑی تکلیف کی جو ہے وہ لہر دوڑی ہوئی ہے، اور اہالیان اسلام پورہ اس وقت جو مسجد صاحب الزمان میں مومنین اور نمازیوں کی تعداد ناقابل بیان تھی، ان کو بتایا نہیں جا سکتا تھا کہ کس قدر اہالیان اسلام پورہ مسجد میں نماز باجماعت ادا کرنے کے لیے موجود ہوتے تھے، لیکن جب سے مولوی نوید اصغر شمسی نے اہالیان اسلام پورہ پر الزامات کی بوچھاڑ کی، ان سے جھوٹ بولا، تو اہالیان اسلام پورہ نے مسجد کا رخ کرنا چھوڑ دیا اور نماز باجماعت کی بجائے فرادہ نماز پڑھ کے اللہ کے حکم کی بجا آوری کا فیصلہ کیا ہے۔ میں اس وقت یہ کہنا چاہوں گا کہ مولوی نوید اصغر شمسی، مولوی امتیاز کاظمی، مولوی حافظ کاظم رضا نقوی، یہ لاہور میں 3 مساجد کے پیش نماز اور خطیب ہیں جو بددیانت ہیں، خائن ہیں اور جھوٹے ہیں۔ ان افراد کے پیچھے نماز پڑھنے والے افراد کو میں اطلاعاً عرض گزار ہوں کہ بحریہ ٹاؤن کے رہائشی مولوی حافظ کاظم رضا کی اقتداء میں نماز پڑھنے سے گریز کریں، اور اسی طرح سمن آباد لاہور کے رہائشی مولوی امتیاز کاظمی کے پیچھے نماز پڑھنے سے اجتناب کریں۔ مولوی نوید اصغر شمسی جو ایک بد زبان، بد مزاج شخص ہے اور خود ساختہ آیت اللہ ہے، خود ساختہ مفتی ہے، اور اس کی بد زبانی، بد مزاجی اہالیان اسلام پورہ میں مشہور ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں جو شخص آیت اللہ ہونے کا دعوے دار ہو یا آیت اللہ ہونے کا اہل ہو، اس کی پہلی شرط یہ ہے کہ وہ اعلیٰ اخلاقی اقدار کا مالک ہونا چاہیے، اس کے اندر اسلامی روایات اور تعلیمات آل محمد جو ہیں وہ بظاہر نظر آنی چاہیے۔ لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ مولوی نوید اصغر شمسی اپنے اوچھے ہتھکنڈوں، غلط بیانی اور مالی بدعنوانی اور مال و متاع کے حریص ہونے کی وجہ سے مسجد کی امامت کی اہلیت نہیں رکھتا، لہٰذا میں یہ سمجھتا ہوں کہ مولوی نوید اصغر شمسی کے گرد گھیرا تنگ کرنا چاہیے اور اہالیان اسلام پورہ کو اکٹھے ہو کر اس کے خلاف ایک احتجاجی مظاہرہ اناؤنس کر کے اس کا جو ہے اس کو چلتا کرنا چاہیے۔ اسی طرح میں صرف یہ کہوں گا کہ لاہور میں جو شیعہ مساجد پر قبضہ گروپ ہے اس کے متعلق بھی ہم ابھی آنے والے دنوں میں مفصل تفصیلات جو ہیں وہ سامنے لائیں گے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ظاہری پرہیزگار، یہ غیر ملکی اہلکار، یہ بڑی بڑی مذہبی جماعتوں سے وابستہ لوگ مکتب تشیع کے لیے بدنامی کا ایک کلنک ہیں، اور دعا گو ہوں کہ خدائے حسین علیہ السلام، بحق حسین علیہ السلام
ان ظاہری پرہیزگاروں کو اور اللہ کے مال کو، اللہ کے گھر کو نقصان پہنچانے والے بدبختوں کو ان کا انجام ابلیس اور شیطان کے ساتھ فرما، ان کو ان کے بھیانک اور خوفناک انجام سے قریب کر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔